آج کا ٹاپک ہے پاکستان دنیا کا ایک وہ واحد ملک ہے جہاں پہ سب کچھ موجود ہے. ہماری قوم میں وہ جذبہ، بہادری، اس کے علاوہ پاکستان میں کون کون سی اللہ تعالیٰ نے نعمت سے ہمیں نہیں نوازا ہے، پھر بھی ہمیں جو ہے نا کسی تکلیف کا سامنا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان پچھلے کئی عرصے سے قدرتی آفات کا سامنا بھی کر رہا ہے. کبھی زلزلہ آ جانا، کبھی سیلاب آ جانا، مطلب کبھی پھر سیلاب آ جانا، اور مطلب اس قسم کے مسائل نے بھی پاکستان کو آ کے گھیرا. جب ایک غربت کا سامنا ہے ہمارے ملک کو، اسی وقت میں جب اس طرح بھوک پڑتی ہے تو اور زیادہ برا حال ہو جاتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس سب سے نمٹنے کے لیے اور ہمارے ان پاکستانی بہن بھائیوں کو باہر نکالنے کے لیے جو ان سب چیزوں کا شکار ہیں. تو میں دعوت دوں گا اپنے شو میں، ویلکم کہوں گا اپنے شو میں شبنم بلوچ صاحبہ کو، جو کہ ایک ایسی این جی او کے لیے کام کر رہی ہیں کہ وہ قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے کام کرتی ہے. ویلکم کہتے ہیں آپ کو نیوز کیفے میں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. زبردست جناب. اچھا تو آپ کی این جی او بیسیکلی کن چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. آکسفیم بیسیکلی جن چیزوں پہ کام کرتی ہے ان سب کام کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے، ہم بیسیکلی اس پہ بات میں کروں گی کہ جو انیکویلٹی ہے گلوبلی اور پاکستان میں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے تو میں گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی بات کروں گی. تو پاکستان کے اندر اور گلوبلی جو انیکویلٹی ہے اس کو کم کیسے کیا جائے. بالکل صحیح ہے. تو جو ڈیزاسٹر کی جس طرح سے آپ نے بات کی، یہ صرف آپ نے سوچا ہے، باقی لوگ بھی سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم باقی سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہی کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ گورنمنٹ اور کمیونٹیز اور لوکل ادارے ہیں، سول سوسائٹی، ان کے ساتھ مل کے ہی ہم یہ سارا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور پھر جیسے آپ نے بات کی قدرتی آفات کی، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے آنے کی وجہ سے وہ جو ہم بات کرتے ہیں غربت کی اور انیکویلٹی کی، وہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ پہلے سے ایگزسٹنگ ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کی آفات آتی ہیں تو یہ جو انیکویلٹی کا گیپ ہے اور یہ جو غربت ہے یہ مزید بڑھ جاتی ہے. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے، نام جس طرح سے ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کہلاتے ہیں، تو یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، ان کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کہتے تو ہم ان کو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، لیکن جو ڈیزاسٹر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیسیکلی کوئی بھی حادثہ نیچرل نہیں ہوتا، کوئی بھی ڈیزاسٹر نیچرل نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی مین میڈ ہوتا ہے. ہوتا اس طرح سے کہ دیکھیں ہیزرڈس جسے ہم کہتے ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیزرڈ ڈیزاسٹر میں بدلتے ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ڈیزاسٹر از سم تھنگ کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کی جو کمیونٹی ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے، وہ جس طریقے سے نارمل اس کا جو وے آف لائف جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈسرپشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ اس طرح سے ڈسرپٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور کوپنگ کیپیسٹی، اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے وہ شاک جس کی وجہ سے آپ سفر کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، اس نقصانات کو کم کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے میکسیمم میجرز لی جا سکیں وہ سب چیزیں. لیکن ہمارے یہاں کیا واقعی میں کام ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی پریڈکشنز بھی موجود تھیں. کوئی اس طرح کی ہم ایکٹیویٹی دیکھتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر سو فار. جی بالکل، کیونکہ پاکستان میں ابھی جو ریسنٹ لاسٹ ڈیکیڈ کی اگر ہم بات کر لیں اس کے اندر جو بھی قدرتی آفات آئی ہیں، اب 2005 کا کشمیر کا زلزلہ دیکھ لیں، اب 2010 کے سپر فلڈس دیکھ لیں، اس کے 2010 کے بعد کنزیکوئنٹ جو فلڈس آئے ہیں، تو اس سارے سلسلے سے جو ہم گزرے ہیں تو اس میں ہمارے بہت سارے لیسنس لرنڈ ہیں. اچھا بالکل صحیح ہے، ہم نے بہت کچھ بڑے لیسنز دیے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مگر پہلی بات ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی اگر قدرتی آفت آتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا اپنا جو ہے نا وہ اس کی انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے جو کہ اتنی بڑی آفت بن کے اس کے اوپر ٹوٹتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے کسی حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سیلاب جو ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم ڈیم نہیں بنائیں گے، پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر ہی آئے گا، ہمارے ہی مال کو بہا کے لے جائے گا. مگر یہ زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں یہ بھی، اس میں بھی کیا انسان کی غلطی ہوتی ہے؟ دیکھیں، زلزلے آنے میں تو انسان کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن زلزلے آنے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کا امپیکٹ کتنا ہے اور وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں. جیسے 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا بہت بڑا، تو اس میں جو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا جس میں ہیومن لائفز بھی گئی تھیں. تو اس میں بڑی جو ہماری غلطی تھی وہ یہ تھی کہ جو کنسٹرکشنز ہوئی تھی وہ اس طرح کی نہیں تھیں جو ارتھ کویک پرون ایریاز میں ہونی چاہیے. اچھا. اور اس کی آفٹر میتھ میں پھر ہمارا لیسن لرنٹ یہ ہوا کہ پھر سیزمک کوڈ آیا بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے. جو بلڈنگ کوڈز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر فلڈ پرون ایریاز ہیں آپ کے تو وہاں آپ
ڈفرینٹ بلڈنگ کوڈس کے ساتھ جاتے ہیں, اور ایسے ایریاز جہاں پہ ارتھ کویک آنے کے چانسز ہوں تو وہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ بلڈنگ کوڈس ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیونکہ وہ ہیویلی کنسٹرکٹڈ تھیں, اسکولس جو بنے ہوئے تھے, جو بلڈنگس بنے ہوئے تھے, ایویکویشن کا پروسیس میرے خیال سے نہیں تھا, لوگوں کو ٹرین کیا ہوا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بتانا ہے, اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے. بالکل بالکل, یہ ایک اہم پہلو ہے کہ لوگوں کی کیپیسٹی وہاں پہ کتنی ہم بلڈ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا ایریا ہے جو کہ پرون ٹو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, پرون ٹو ارتھ کویک ہے یا پرون ٹو فلڈ ہے, لیکن ہم اس کے لیے ہماری اپنی تیاری کتنی ہے, جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں. دیکھیں فرسٹ رسپونڈنٹ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ وہ آتا ہے. باقی ادارے تو بعد میں پہنچتے ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہو جو ایویکویشن اور ریسکیو کے لیے آتے ہیں, وہ ہمیشہ بعد میں پہنچتے ہیں. پہلا رسپانس ہمیشہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں. تو ان کی کیپیسٹی کس طریقے سے بلڈ ہے اور ان کی اویئرنیس کتنی ہے, کتنی زیادہ الرٹس موجود ہیں ان کے پاس, کیونکہ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ شاید کس طرح کی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے کبھی ان کے ساتھ, اور اتنے بڑے لیول پہ ان کو فیس کرنا پڑا. بالکل, کیونکہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں, فلڈ ہو یا ارتھ کویک ہو, تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایکسیس کا ایشو بہت بڑا ہوتا ہے, کہ راستے بند ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہاں آپ کے لیے وہاں تک پہنچنا اٹ ٹیکس ٹائم, کافی ٹائم لگتا ہے. اور تب تک کیونکہ یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ٹائم از کرٹیکل, ٹائم از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹائملی رسپانس کر سکیں. رسپانس تو بعد کی بات ہے, پہلے تو آپ لوگوں کو سیو کرتے ہیں, ایویکویٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جانیں بچیں. تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ جو میں نے بات کی تھی کہ ہمارے بہت سارے لیسن لرنڈ ہیں, کہ بجائے اس کے کہ ہماری اپروچ ری ایکٹیو ہونی چاہیے کہ کچھ ہو تو اس کے بعد پھر ہم سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے. تو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری اپروچ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان از پرون ٹو ڈیزاسٹرز, کیونکہ ابھی کی جو ریسنٹ ریسرچ آئی ہیں, جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں, اس میں پاکستان از ون آف دا جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جو کلائمیٹ چینج رسک پہ جو ڈیزاسٹر. ہم ہر دفعہ پروگرام میں بھی اکثر کہیں مینشن کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں. جب چاروں موسم پائے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کلائمیٹک چینجز بھی میکسیمم پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ کلائمیٹ چینج جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل از اے ہاٹ ٹاپک. تو گلوبلی کلائمیٹ چینج, پہلے ہم کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہوگی اور ہم اس کے اثرات دیکھیں گے, لیکن اب دا تھنگ از کہ کلائمیٹ چینج ہیز ہیپنڈ اینڈ اٹ از ہیپنڈ ویری سڈنلی, مطلب یہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اور اس کے امپیکٹ پاکستان بالکل ایسا, جہاں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. آج یقیناً ان کے اوپر بات کریں گے, اور قدرتی آفات سے پہلے کس طرح ان سے نپٹا جا سکتا ہے, اور کیا کیا ہمیں اپنے کون کون سی چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے, کس طرح ہم زیادہ پاکستانی بھائی جو ہیں ان کو نقصانات سے بچا سکتے ہیں. گلوبل وارمنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, گلوبل وارمنگ ایک ایسی اسٹارک ریئلٹی ہے جس کو ابھی ہم سب لوگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی فیوچر میں ہونے والی چیز ہے اور اس طرح سے ہوگا اور اس طرح سے دیکھا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. دس تھنگ از ہیپننگ. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جیسے آپ نے بات کی کہ اصل میں ہوتا ہے کہ نیچر کی طرف سے ایک نیچرل گیسز کا ایک کمپوزیشن ایٹماسفیئر میں موجود ہوتا ہے جسے ہم اوزون لیئر کہتے ہیں. لیکن ہماری جو ڈیولپمنٹ کے جو پیراڈائمس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے کی ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹس بہت پڑے ہیں, جس میں کاربن ایمیشنز اتنے زیادہ ہوئے ہیں ایٹماسفیئر میں کہ وہ جو نیچرل کمپوزیشن آف گیسز ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, اور کاربن بہت زیادہ وہاں پہ, جس کی وجہ سے اوزون لیئر میں شگاف ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ پڑ چکا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ وہ لیئر ایسا ہوتا ہے جو سولر ریڈیشن کو ابزارو کرتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ شگاف ہے اور ریڈیشن ابزارو نہیں ہو رہی تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہوگا یوں کہ آپ کے جب گلیشیئرس پگھلیں گے تو سمندر کی جو لیول ہوگی وہ رائز ہوگی. جیسے ہی سمندر کی لیول رائز ہوگی تو بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بالکل ہی ڈوب جائیں گے. ان میں بنگلہ دیش ہے, امریکہ کے کچھ سٹیز ہیں, مالدیوز ہے جو کہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہیں. تو جیسے ہی سمندر کی لیول رائز ہوگی تو یہ ایسے ممالک ہیں جن کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے. پاکستان پہ جو گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ آلدو پاکستان یا اس طرح کے ممالک ایسے ہیں جن کا کوئی ڈائریکٹ کنٹریبیوشن اس چیز میں تو نہیں ہے کہ وہ کاربن ایمیشنز بہت زیادہ کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں یا بہت زیادہ فاسل فیول میں ہماری کوئی جگہ ہے, لیکن اس کے امپیکٹ آن دی ادر اینڈ ہمارے اوپر زیادہ پڑ رہے ہیں. دیکھیں اگر ڈیزاسٹرز میں جتنے بھی لوگ سالانہ اپنی جان سے جاتے ہیں ان میں 97% لوگ ایسے ہیں جو غریب ممالک سے جن کا تعلق ہوتا ہے, جن کی کوپنگ اسٹرینتھ بہت ہی کم ہوتی ہے. انڈر ڈیولپ کنٹری ہوتے ہیں جو غریب ممالک ہوتے ہیں جن میں مقابلے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, جسے ہم کہتے ہیں ریزیلینس پاور, وہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا, تو وہ الٹیمیٹلی سفر وہ زیادہ کرتے ہیں.
آسان الفاظ میں جو ہم لوگ نے اتنی زیادہ ایجادات کر دی ہیں, انڈسٹریز کھڑی کر دی ہیں, اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایٹماسفیئر کو بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جو کلائمیٹک چینجز ہو رہے ہیں, اور جو ڈیزاسٹرز پہلے ہم سنا کرتے تھے کبھی سالوں 10 سال 20 سال کے اندر کوئی ایک ڈیزاسٹر دنیا میں دیکھنے میں آتا تھا, اب وہ بہت آفن دیکھنے میں آنا شروع ہو, بہت آفن دیکھنا. مقابلے کی صلاحیت میرا خیال ہے ہر انسان میں موجود ہوتی ہے, اور اسے کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں نیچرلی صلاحیت تو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, لیکن کیونکہ بہت زیادہ غربت کی وجہ سے, بہت زیادہ انیکویلٹی کی وجہ سے, اور گورننس کے کچھ ایشو کی وجہ سے وہ صلاحیت ہماری کہیں نہ کہیں پہ ہیمپر ضرور ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا کہ بیسک پری ریکویزٹس پہلے آپ کی ہونی چاہیے, اس کے بعد اس پہ آپ بلڈ اپ کرتے ہیں. وہ تو جو پری ریکویزٹس ہیں وہ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ہمارا بیسیکلی کام یہی ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ری ایکٹیو اپروچ رکھیں, جو بھی ضروری ہے. ظاہر ہے جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو یو ہیو ٹو سیو پیپل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ جو ریزیلینس پاور ہے, وہ جو مقابلے کی صلاحیت ہے, آپ اس کو بڑھائیں. وہ نہ صرف لوگوں کی ہو, لیکن اس صورتحال سے نمٹنے والے جو ادارے ہیں, جس میں گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جس میں لوکل انسٹیٹیوشنس ہیں, جس میں گراس روٹ لیول کے ادارے ہیں, ان کی صلاحیت کو بھی مزید بہتر بنانے کے لیے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ویل ہونے چاہیے. ہمارے جو ہے بیسک اکوپمنٹس نہیں ہوتی ہیں, فائر بریگیڈ تک جو ہے ہماری جو ہے اپڈیٹڈ نہیں ہوتی ہیں, اور اتنے بڑے ڈیزاسٹر سے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ جو اس کے اکنامک لاسز ہوتے ہیں, اگر ہم صرف اسی کو دیکھیں تو 1980 میں گلوبلی $50 بلین آپ کا ڈیزاسٹرز پہ جاتا تھا, لیکن پچھلے 2 ڈیکیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ از اراؤنڈ $300 بلین پر ایئر. اور پچھلے 2 ڈیکیڈز میں $300 بلین پر ایئر نہیں, از گلوبل فگر. پاکستان میں $18 بلین کے قریب جو پچھلے 2-3 سال کے فگرز ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو $18 بلین واقعی بہت بڑا اماؤنٹ ہے, مگر کیا یہ واقعی پبلک تک پہنچتا ہے؟ پبلک تک تو میرا خیال $1 بلین بھی نہیں پہنچتا ہوگا. دیکھیں وہ تو بالکل ہی ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے کہ پبلک پہ پہنچتا کتنا ہے, لیکن آپ اگر اس اماؤنٹ کو دیکھیں جو کہ ہم ری ایکٹیو اپروچ کے طور پہ رسپانس کے لیے جاتے ہیں, تو اس میں سے اگر ہم ہاف اماؤنٹ بھی خرچ کریں رسک اور اس پریونشن میں, تو میرے خیال ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں, اگر ہم کاسٹ اور بینیفٹ کا انالیسس کریں تو اس کے بینیفٹس کاسٹ سے کہیں زیادہ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایک اور چیز ہم لوگ ضرور دیکھتے ہیں, جب انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ پاکستان کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت آفن ہم نے دیکھتے ہیں سیلاب بھی, ارتھ کویکس بھی دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن جتنا جانی نقصان پاکستان میں دیکھا گیا ہے ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی کلائمیٹک چینج آیا ہے وہ اور جگہوں پر نہیں ہوتا. تو یہاں پر سب سے پہلے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو انسانی جانیں ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے کہ ان کے لیے ایک آلٹرنیٹ جگہ پہلے سے موجود ہونا جو ہے بہت مشکل کام ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے شبنم بلوچ صاحبہ اور فرقان بابی, خوبصورت آواز کے مالک, ایک بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا بریک میں ایسے سیریس بیٹھے ہوئے. جی وہی بھائی, جی آپ نے ہمارا ٹاپک سنا؟ بالکل سنا ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے, قدرتی آفات جو ہوتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے, اور ایک عام شہری کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایک عام شہری ہونے کے ناطے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جتنی ہم لوگ ٹریننگز لیتے ہیں اور کاموں کی, ہمیں ان کاموں کی ٹریننگز بھی لینی چاہیے کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت کیسے نپٹا جائے. ہم نہ چاہتے ہوئے جہاز میں تو یہ ٹریننگ لے لیتے ہیں کہ جی دوسرے کو کیسے, اگر سمندر پہ جہاز اترے تو کیا کرنا ہے, لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے سب چیزیں ہوتے ہوئے ہمارا اویلیبلٹی ہوتی ہے, لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جی شبنم بلوچ صاحب, عام شہری کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جی بالکل, میں بوبی کی بات سے کنٹینیو کروں گی. دیکھیں انڈیویڈول لیول پہ تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. دیٹ از لائک, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ رسک کو ریڈیوس کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیو کر سکیں, یا آپ اپنی پراپرٹی کی, اپنی لائف کی, اپنی ہیلتھ کی انشورنس کرواتے ہیں. وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو تو آپ تیار ہوں اس چیز کے لیے. تو عام شہری کے حوالے سے اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ جیسے گورنمنٹ جو بھی پلانس بناتی ہے, ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا صرف گورنمنٹ کا, حکومت کا کام نہیں ہوتا. اس میں ہم سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. عام شہری سے لے کے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں نان گورنمنٹل, ان سب کا اس میں کردار اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ گورنمنٹ کا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم گورنمنٹ پہ تو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ
अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि डिज़ास्टर जब यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में आते हैं तो उनका स्केल इतना बड़ा होता है कि हम सब शायद मिलकर जब कुछ करेंगे तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा सिवियरिटी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, पॉपुलेशन और जिस तेज़ी से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है कि 2025 तक जो पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की, एक प्रोजेक्शन है कि वो 227 मिलियन लोग होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, क्योंकि फ्लड्स आए हों, डिज़ास्टर आए हों, उसमें थोड़ी बहुत जो तैयारी है हमारी या जो हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है वो रूरल के हवाले से तो ठीक है, लेकिन अर्बन फ्लड्स या अर्बन सुनामीज या अर्बन डिज़ास्टर्स के हवाले से अभी भी हम लोग बहुत ही पीछे हैं। हम लोग तो बेसिक हैवी रेनफॉल को भी जो मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस तरह के डिजास्टर्स पर बहुत दूर की बात। एग्जैक्टली, आप देखें पिछले 2-3 सालों में जो कराची में जो फ्लडिंग हुई थी वो बेसिकली इसीलिए हुई थी कि हैवी रेनफॉल की वजह से आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सारा ओवरफ्लो हो गया था, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये सेकेंडरी डिजास्टर जो अर्बन में अगर खुदा न खासा कोई डिजास्टर या कुछ इस तरह की चीज़ आती है तो क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है अर्बन के हवाले से वो इतनी पुअर होती है कि जो सेकेंडरी डिजास्टर्स फिर उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं उनके इम्पेक्ट फिर कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जो जापान में सुनामी आया था कुछ साल पहले, वो बहुत ही बड़े स्केल का था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो लोग वेल प्रिपेयर्ड थी, उनकी प्लानिंग थी। बिल्कुल, और खुदा न खासा अगर इसी स्केल का सुनामी कराची में आता तो सूरत हाल आप यू कैन इमेजिन कि वो कितने बड़े स्केल की जो होता था वहाँ पर भी है, पाया जाता है। बिल्कुल कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, गवर्नमेंट जो है क्या वो सपोर्ट करती है? क्योंकि हम लोग जो आप काम कर रहे हैं वो है कोई भी ऐसी कोई मुश्किल आए उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें, तो क्या गवर्नमेंट आदी है इस चीज़ की? वो तो मेरा ख्याल है कि उनका पुलिस वाला किरदार है थोड़ा सा, कि वो मुश्किल के बाद भी काफ़ी देर बाद जब सब कुछ सेटल हो चुका होता है तो फिर आप कहते हैं कि हाँ ठीक है जी आप ये ले 5-5 लाख के चेक, जो बाद में यही पता चला कैश भी नहीं हुआ कभी। एग्जैक्टली। नहीं, गवर्नमेंट के जो इदारे जो स्पेशली इसलिए बने हैं वो उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, अब वो भी प्रोएक्टिव अप्रोच पे आ गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2010 के बाद जो 2014 का फ्लड आया था पंजाब में, उसमें जो प्रिपरेशन थी वो पहले से कहीं बेहतर थी। इवन जो अभी बीच में एक चला था कि नीलोफर साइक्लोन आ रहा है तो उसमें भी वी ऑल इन्वॉल्वड इन, वो जो भी तैयारी थी तो उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक तैयारी थी उनकी। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो थ्रू मोबाइल मैसेजेस कम्युनिटीज़ तक जा रहा था लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि अगर वो सिंध के कोस्टल बेल्ट में आ रहा था तो वो सिंधी लैंग्वेज में मैसेजेस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे कि जो साइक्लोन की जो रफ्तार है वो कितनी है, वो कहाँ तक पहुँचा है और आप लोग कैसे इवैक्यूएट करें, कौन कौन सी पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं जो सेफ पॉइंट थे जहाँ पे लोग इवैक्यूएट होकर जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है, जैसे अभी वो भी कह रहे थे कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग फिर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, लोग जानना भी नहीं चाह रहे होते, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं से आंखें बंद करके बैठे होते हैं कि नहीं हमने शायद इन्फॉर्मेशन सुननी ही नहीं है, जबकि हम देखते हैं किस तरह के डिफरेंट मैसेजेस आ रहे होते हैं अलर्ट्स के आवाज़ से, लेकिन मेरे ख्याल से हार्डली कोई इसको हीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि एज ए नेशन एक हमारा डिलीमा ये भी है कि हमारे पास रिस्क का परसेप्शन जो है ना वो बहुत ही लो है। हम ये समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, और फिर जब सर पे चीज़ आ जाती है तो फिर यू नो मज़ार है ना कराची में, शायद वो कहा जाता है कि उसके से वो कराची में आएगा नहीं यहाँ पे, क्यों हमारे काम है ना बाबा जी बस यही कहते हैं चलो तुसी भी जाओ, चलो आज। और वो मेरा ख्याल किसी हुकूमती नुमाइंदे ने ये भी कहा था कि कौन नीलोफर, मतलब वो पता ही नहीं था नीलोफर क्या है। खैर जनाब, बड़ी मजे की हमने बातें की, बड़ी मुफीद किस्म की बातें हुई आज कुछ प्रोडक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम साहिबा, आप तशरीफ लाएं।